اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع بموقع اپنے احکامات کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی ہے اور ہدایت کی راہ عنایت فرمائی ہے۔ اس دنیا میں انسانوں نے ہمیشہ اپنی نادانی اور اپنی جہالت کی بنیاد پر کچھ ایسے کام کیے ہیں جن کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، جس کو انسان اپنے طور پر خیال کر لیتا ہے اور اس کو ضروری سمجھ کر کرنے لگتا ہے، اور اصل مقاصد اور اصل جو کام ہوتے ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا جو احترام والا ہے وہ رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ کے نزدیک بڑا ہی احترام حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل کو سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ و جدل کو، لڑائی جھگڑے کو ہر مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ لڑائی جھگڑا سے آدمی کو رکنا چاہیے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم بنایا، ان میں سے ایک رجب بھی ہے، اور رجب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی بات تو ثابت ہے کہ رجب کا جب مہینہ پاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب میں برکت کی دعا فرماتے اور رمضان تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے، اور مہینوں کے اعتبار سے رجب میں عبادات کا اہتمام اور عبادات کی زیادتی کرنی چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ رجب میں ہم مسلمانوں کے نزدیک بہت سے ایسے کام ضروری سمجھے جانے لگے جو ضروری نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ رجب المرجم میں ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے دوسرے لوگ جن کو شیعہ کہا جاتا ہے وہ کنڈے کی رسم کرتے ہیں، اور کنڈے کی رسم ہے کیا؟ میر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے نام سے، ظاہری نام سے وہ کیا کرتے ہیں، کچھ مٹھائیاں اٹھائیاں، کچھ پکوان وغیرہ پکا کر کے ایک دوسرے کھاتے کھلاتے ہیں، لیکن حقیقت ان کی دوسری ہے۔ حضرت میر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 8 رمضان 80 ہجری میں، اور چل رہا ہے کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ۔ ولادت کے نام سے دوسرے ہم سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے، میر جعفر کا نام دے کر کے مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا تو ان وحی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے۔ بڑی جلیل القدر صحابی، بڑی شان و شوکت والے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سچے عاشق صحابی تو ہوتے ہی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی کی خوشی میں انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ گویا دشمن صحابہ میں، دشمن صحابی میں یہ کام انجام ہو رہا تھا، اور جب لوگوں نے جاننا شروع کیا تو اس کا نام یہ دے دیا کہ ہم تو میر جعفر صادق کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ اور ولادت کی خوشی، ولادت کب ہے؟ رمضان میں، تو رمضان میں خوشی منانا چاہیے۔ رجب کا اس سے کیا تعلق؟ بتانا یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں کے تعلق سے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا کہ خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، ان کو اور بہت ساری ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ میری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ تو قابل تعظیم ہیں، قابل عزت ہیں، انہی سے دین اسلام محفوظ ہے، اور وہ اگر نہ ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا چالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرورت کے موقع پر بازار آنا، اور اس پر دعائیں پڑھنا، اور ملاقات پر دوستوں سے ملاقات کا طریقہ بتلانا سکھلانا، یہ ساری چیزیں جو دنیا کی معمولات ہیں، دنیا کی ضروریات ہیں، ان کو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت نہ ہوتی تو ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے پہنچتی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عظمت احترام کرنا ہم تمام مسلمانوں پر لازم و ضروری فرض ہے۔ اگر ہم نے کسی مسلمان نے ان کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، یہی بات کافی ہے۔ تو کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی دن ہو، ہم کو اپنی طرف سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ ہم کو اس تعلق سے نہ مل جائے کہ حضرات صحابہ نے اس مہینے میں کیا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے، حضرات صحابہ نے، تابعین تبع تابعین نے ان کنڈوں کی رسم کہیں نہیں کی، اور نہ لوگوں کو کہا، اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سارے فتاوا کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ بہت سے ہمارے کم پڑھے مسلمان کیا کرتے ہیں، 22 یا 23 یا 27 28 2 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اس روزے کو کیا کہتے ہیں؟ ہزاری روزہ یا ہزارہ روزہ کہتے ہیں، کہ ایک روزہ رکھیں گے 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ ساری کتابیں خاموش ہیں، اور ساری کتابوں میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا 1000 روزے کا ثواب ملے گا، تو ایسا کرنا کیا بدعت ہے، کہیں سے کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ آپ نے اگر 27 کو رکھ لیا یہ سمجھ کر کہ شب معراج کا روزہ ہے، بڑی فضیلت ہے، شب معراج کا کوئی کیا تیقن ہے ہی نہیں، یقینی ہے ہی نہیں کہ کب ہے وہ۔ 27 کی بات آتی ہے، رجب کی بات آتی ہے، رمضان کی بات آتی ہے، شوال کی بات آتی ہے، ان مہینوں کی باتیں آتی ہیں، تاریخ کا بھی فرق ہے، رات کا بھی فرق ہے۔ اس میں ایک تاریخ، ایک روایت 27 رجب کی بھی آتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے کیا سمجھ لیا کہ شب معراج 27 ہی کو ہوئی ہے۔ جب مورخین نے اختلاف کو بیان کیا کہ کوئی یقینی طور پر دم ٹھوک کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ 27 کو ہوئی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو فکر کرنے والے؟
شب معراج وہ رات ہے، شب معراج کا ثبوت ہے، لیکن کس تاریخ میں کس مہینے میں اس میں اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں گئے ہیں، برابر آنا جانا ہوا، سارے آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں پر کیا ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل امین لے جا رہے تھے آسمانوں پر ہیں، تو پوچھا جاتا تھا، اے جبریل امین، یہ آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ کہا جاتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے سے آئے ہیں کہ ان کو بھیجا گیا؟ کہا کہ ہاں، ان کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، حکم کیا گیا ہے، آرڈر کیا گیا ہے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، یہ اپنے سے نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، اور وہیں پہ جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ شب معراج نصیب ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس معراج کی رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اپنے رب کے پاس سے کیا لائے ہیں؟ کہا کہ میں 50 وقت کی نمازیں لایا ہوں۔ کہا کہ جاؤ پھر، آپ کی امت 50 نمازوں کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ بار بار آنا جانا ہوا، 5 نمازوں کی کمی ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، پھر جائیے، آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں اس سے کم کرنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے نبی، تیری امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، 50 وقت کی نمازوں کے برابر ثواب میں عنایت فرماؤں گا۔ یہ شب معراج کی نماز کی فرضیت کا واقعہ کلیئر نہیں ہے، تاریخ کلیئر نہیں ہے، مہینہ کلیئر نہیں ہے، رات، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کلیئر کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں اپنے طور پر فکس کر کے۔ اور اسلام ہم سب کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ چیز جس کو شریعت نے کسی دن کے ساتھ خاص نہ کیا ہو، ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو دن کے ساتھ خاص کریں کہ فلاں مہینے میں یہ کام کرنا چاہیے، فلاں مہینے میں یہ روزہ رکھنا چاہیے، فلاں کیا رات میں کیا رات جاگنا چاہیے۔ نہیں، جب شریعت نے حکم دے دیا کہ نفلی روزے کی کوئی تعین نہیں، جب چاہیں آپ رکھیں، پہلے ہی رجب کو روزہ رکھ لیں، دوسرے رجب کو رکھ لیں، اس کیا تاریخ میں 22 رجب، 23 رجب یا 27 28 رجب میں اس خیال سے کیا رکھنا، یہ کیا شریعت کی نگاہ میں یہ بدعت ہے، اور بدعت اسی کو کہتے ہیں دین کا کام سمجھ کر کے کرنا۔ کوئی وہ کام جو دین نہیں ہے، دین کا کام سمجھ کر کرنا، یہی بدعت ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اس لیے بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام جو ہم کو جس طریقے سے کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے، اور ان چیزوں سے، ان خیالات سے، ان باتوں سے، جن باتوں سے اسلام نے ہم کو منع کیا ہے، ان سے واقعی دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق بڑا ہے، اس کا معاملہ خطرناک ہے کہ ہم اس کو معمولی سمجھ کر کہ چلو روزہ ہی تو ہے، معمولی سمجھ کر چلو نماز ہی تو ہے۔ بھئی نماز کب بنے گی؟ جب نماز کے وقت میں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں اجازت دی ہے، اس وقت میں نماز پڑھیں گے تب عبادت بنے گی۔ کوئی سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھے، آدھا دن ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھے، سورج ڈوب رہا ہو اس وقت نماز پڑھے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اب اگر کوئی کہے ہم تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہی کہا جائے گا اللہ نے اس وقت نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ ان تینوں وقتوں میں نماز مت پڑھو، اس کے علاوہ فرض نماز کا وقت متعین ہے، ان وقتوں میں نماز پڑھو، اور نفل نماز کا کوئی وقت نہیں، ان 3 وقتوں کے علاوہ جب چاہو تم نوافل کو پڑھو۔
تو اللہ کے حکموں کے مطابق جو نماز ہوگی، جو روزہ ہوگا، جو کام ہوگا، جو عمل ہوگا، جو وظیفہ ہوگا، جو ذکر ہوگا، وہی عبادت بنے گا۔ لیکن ہم نے نماز پڑھا اور سورج نکل رہا ہے، نماز پڑھا آدھا دن ہو رہا ہے، نماز پڑھا اور سورج ڈوب رہا ہے، تو یہ نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو سورج کی پوجا کے مشابہ ہو گیا۔ جو سورج کی پوجا کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلم ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا ایک مسلمان جب عبادت کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، رب نے اپنے بندوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ دیکھو ان تینوں وقتوں میں اگر تم نماز پڑھو گے، شبہ پیدا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ چاند و سورج کی پوجا کر رہے ہو، مشابہت ان غیروں سے ہو جائے گی، اس لیے ان 3 وقتوں میں تم نماز مت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور ایک دم کلیئر مسلمان بننے کا حکم دیا، ایک دم صاف ستھرے بنو اپنے اسلام کے لحاظ سے۔ اس لیے کسی مہینے میں کوئی ایسا کام مت کرو جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، اور جو کام کرنے سے کسی غیر کی مشابہت لازم آئے اس کام کو مت کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، جو مسلمان کیا کرے؟ کسی ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے جو اسلامی طور و طریق اختیار نہ کیے ہوئے ہو، غیروں کی مشابہت اختیار کرے، غیروں کو طریقے پر چلے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں ان کاموں سے بچائے جو غیروں کے مطابق ہو، ان نظریوں سے بچائے جو غیروں کے مطابق ہو، ان خیالات سے بچائے جو غیروں کے مطابق ہو۔ ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو واقعی اسلام کے عین مطابق ہو، اور ایسے اعمال ہوں جو اللہ تعالیٰ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہم کو جب تک باقی ہے زندگی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم کو جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب